السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اس سال 14 شعبان المعظم 28 مارچ بروز اتوار اور شعبان کی 15 تاریخ بروز پیر 29 مارچ کو پڑ رہی ہے۔ اس 14 اور 15 شعبان کے بیچ کی جو رات ہے، اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں عبادت، ذکر و شکر، تلاوت میں مشغولیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت مسلمہ میں بزرگان دین سے ثابت ہے، اور اس رات کی فضیلتیں کثرت سے احادیث میں آئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنو قلب عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ اس رات میں صریح اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے تھے۔ اپنے یہاں 15ویں شب میں 14 کا دن ختم ہونے کے بعد شام کو حلوہ وغیرہ پکا کر اس کے اوپر فاتحہ دلانے کا بھی رواج ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کیونکہ عبادت کی رات ہے، مغفرت اور بخشش کی رات ہے، تو اس میں کچھ کھلا پلا کر صدقہ و خیرات کر کے اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑے بوڑھوں کو بھی یاد کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک چیز یہ بہت سننے میں آتی ہے، شب برات حلوہ وغیرہ بنتا ہے، اس سے پہلے ایک دن اور حلوہ بناتی ہیں عورتیں، اس کا نام رکھا انہوں نے عرفے۔ بعض جگہ یہ بھی سننے کو ملا کہ اس عرفے کے بھی انہوں نے 2 حصے کر لیے، نئے مردوں کا الگ اور پرانوں کا الگ۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے عقیدے میں کہیں مردوں میں جھگڑا نہ ہو جائے، ہاں، کہ دونوں نئے پرانوں میں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، تو دونوں کی فاتحہ الگ الگ دلاؤ۔ ارے اللہ ثواب دینے والا ہے اور اس کے ثواب کی کمی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خرچوں والے رواج جو ہے نا، جن کاموں میں خرچہ ہوتا ہے، یہ خرچوں والے رواج زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب رواج بن جاتا ہے تو اس کو عام لوگ سمجھ لیتے ہیں ضروری، پھر غریب سے غریب آدمی بھی رواج کی وجہ سے اسے کرتا ہے، چاہے اس کو ادھار لینا پڑے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ خرچوں والے رواج کم سے کم ہوں۔ اب اسی عرفے کے بارے میں سنا کہ ایک جگہ میت ہوئی، ایک شخص کا انتقال ہوا، تو ایک بوڑھی عورت اس کی بیوہ بیوی کے پاس پہنچی، بال بچے دار بیوہ عورت، اور اس سے کہنے لگی کہ
तेरा आदमी मर गया, अरफे नहीं कर रही है, और अरफा पूरा करिए, पूरा करिए वरना बख्शिश नहीं होगी। उन्होंने कहा पूरा कैसे होगा? का 7 किलो सूजी का होगा। बाल बच्चेदार, गरीब औरत, बेवा, अब वो तो ये समझते हैं वो बेचारी कि वो तो जरूरी काम है, तो कैसी भी करें उन्हें करेंगे। तो लिहाजा फातिहा जो है वो तो रोजाना हो तब भी कोई हर्ज नहीं है, मगर मेरा मशवरा ये रहता है कि खर्चे वाले कामों का रिवाज कम से कम हो, ताकि उसको लोग जरूरी समझ करके जरूरी समझ लेंगे, और फिर उसमें गरीब आदमी चक्की में पिसता रहेगा, समझा। और उधार कर्ज लेकर के तो फातिहा करने को मना किया आपने सुन्नी उलमा ने, समझे नहीं। और ये अरफे का लफ्ज में पता नहीं, अल्लाह जाने, मैं तो आज तक समझा ही नहीं कि उस फातिहा को अरफा कहते क्यों है। अरफे के लुगत में देखे माना, इस्तिलाही माना देखे, शरई हैसियत देखी, तो उसमें पता नहीं इस फातिहा का नाम अरफा क्यों रखा है। शब बारात का जिक्र तो हदीसों में है, लेकिन इसका कोई मुझे सुराग नहीं मिला। बहरहाल मैं नाजायज तो नहीं कह सकता, जब उसमें भी कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा यही है, मेरे ख्याल में तो ये आता है कि बुजुर्गों की और पुराने मुर्दों की, नए मुर्दों की, सबकी फातिहा एक ही रात में कर लो। हाँ, सीधी बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, एक चीज ये है कि ये बात जगह ये शब बारात या शब कदर की रातों में जलसों करने का, प्रोग्राम करने का रिवाज डाल दिया है। ये भी इसमें नहीं आता। ये इबादत की रातें हैं, जिक्र शुक्र तिलावत की रातें हैं, नफल पढ़ने की रातें हैं। अगर आप तेज किस्म के लाउड स्पीकर लगा करके रातों को प्रोग्राम करेंगे, धांसू तकरीरें करेंगे, शेर व शायरी करेंगे, तो उसका मतलब तो ये होगा कि आप ना इबादत कर रहे हैं ना किसी को करने दे रहे हैं। थोड़ी बहुत देर कुछ बातें बता दी जाए हल्के लाउड स्पीकर से, थोड़ी बहुत देर, इसका तो मैं कायल हूं। सीधी बात कहना चाहिए। सब दिन तकीरें करने के नहीं होते हैं, कुछ दिन तकीरों पर अमल करने के भी तो होते हैं, समझे आप। घरों में औरतें भी जिक्र कर रही हैं, तस्बीहें पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, नफल पढ़ रही हैं, और लगाए सुराइयां हैं वो, समझे आप। ना कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। थोड़ा बहुत देर 10-20 मिनट कोई बातें बता दी, जिक्र इबादत के तरीके समझा दिए, और उसके बाद लोगों को अल्लाह तौफीक दे इबादत करने का मौका दो। और एक बात यही बता दूं कि आजकल जो प्रोग्राम हैं, जलसे हैं, तकरीरें हैं हम जैसे लोगों की, तो इनमें सबको तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर भी नहीं समझो, कुछ ना कुछ ये तकरीरें आजकल के जलसे, इनके हालात जैसे देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, तो उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं कि जो ऊपर वालों का धंधा है और नीचे वालों का मजा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझिए आप। हम लोगों की कमाई, शोहरत तलबी, आसान शोहरत, अब पब्लिक का मजा, ये है। कहीं किसी ने कोई दीन की सही बात समझा दी, वरना जोशीली तकरीरें होती हैं, शेर व शायरी होती है, तो वो भी, उसमें भी मफहूम से मतलब कम है, आवाजों पर ध्यान ज्यादा है, खेचा खांची ज्यादा है। लंबे लंबे नजराने तय करे जा रहे हैं, नोट बखेरे जा रहे हैं। नजराने तय करने का माहौल तो इतना कर्रा हो गया है कि अल्लाह रहम फरमाए, बहुत ज्यादा मतलब कतई समझिए कि सबको सब्र आ जाए, मगर मौलवियों को सब्र ही नहीं आ रहा, समझे। अच्छी खासी रकम लेके भी लड़ रहे हैं, समझे। मैंने गलत नहीं कहा, ये मेरा अपना ख्याल यही है, सीधी बात है। बुरा लगे भला लगे। दूसरी एक बात यह है कि ये बात खुशखबरी की है कि पहले जमाने में शब बारात के मौके पर हमारे बचपन में हमने देखा बड़ी आतिशबाजियां होती थी। अब इस चीज में काफी कमी आई है, एक अच्छी बात है। मगर वो अब शब बारात में आतिशबाजियां खत्म हो गई हैं, तो अब बारातों में आतिशबाजियां हो रही हैं, समझे आप।
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مسلمان. اور آتش بازی کہاں ہے؟ اب تو بمباری ہو رہی ہے. پہلے تو وہ گولے وولے کچھ ہوتے تھے چھوڑ دیے, دیوار پہ پھینک دیے, سمجھا, پھلجڑیاں چھوڑ دی, تھوڑی بہت کچھ کر لیا. اب تو وہ اتنی تیز آوازیں ایک چھوڑتے ہیں میری دیر تک بولتا رہتا ہے, سمجھا, بچے چونک جاتے ہیں راتوں میں, سمجھا. دل کے دھڑکنے کی بیماری جن لوگوں کو ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اچھے خاصے سوتے آدمی کو جگاتے ہیں, دولہا بن کے کیا نکلا ہے, دنیا کو ظلم کر رہا ہے, سمجھا. اللہ کا شکر کرتا, شادی کریے, خدا کا شکر کرتا تو خدا کی مخلوق کا خون پی رہا ہے. کئی جگہ میں نے شکایت سنی ہے کہ ایسے آتش بازی ہوئی کہ ہمارے بچے چونک پڑے, دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہو خدا کا شکر کرنے کے بجائے. اور پھر جب گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں تو دوا کر دو, پڑھ کے پھونک دو, تعویذ دے دو. بچے نہیں ہو رہے ہیں کہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہے, کہ بھوت ہے, کہ جن ہے, اور یہ بھول جاتا ہے کہ تو نے کیا کیا کرا ہے. اب دوا اثر نہیں کر رہی ہے, پڑھ کے پھونکو. اور جب آتش بازی چھوڑ جاتا بارات والے دن تو نہیں پوچھا تھا کہ حضرت کیا کروں کیا نہ کروں. بہت بڑا ادھم کاٹ رکھا ہے. اور یہ سب اور کچھ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ نے کھانے کو روزی دی تو خدا کو بھول گئے. بھول گئے اللہ کو. اور اللہ کو بھولنا, اس کو یہ مت سمجھو کہ مولوی کی بولی ہے, آسان نہیں پڑے گا. دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. مگر یہ بورانا اور یہ خدا کو بھولنا, یہ ذرا سی خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جانا, کنٹرول سے باہر ہو جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اور کہہ دے الہی کی بیلیاں جلا کر ڈھیر کر دیں. جب تم خود ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہو, سونے والوں کی نیندیں خراب کرتے ہو, جب تم طرح طرح سے پریشان کرتے ہو, بے ایمانیاں, سود خوریاں, رشوت خوریاں, بھرشٹاچاریاں, ان تمام برائیوں کے ذریعے تم خود ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہو, تو کان کھول کے سن لو, جب تم خود آپس میں ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظلم کرنے والے مسلط فرما دے گا. سمجھا. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح دین کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری خرافاتوں سے محفوظ فرمائے. اللہم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مجیب الدعوات یا سمیع الدعا یا واسع المغفرہ. یا اللہ ہم سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. جو نماز ہم نے پڑھی اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اس میں غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما. اللہ شب برات کے مبارک موقع پر ہم کو رات کو عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما, شب بیداریوں کی توفیق عطا فرما, خلاف شرع کاموں سے محفوظ فرما. یا اللہ, اور شب رات کی رات میں جو لوگ جہاں تھا میں نے دیکھا سنا کہ رات کو یہ کچھ نوجوان لوگ جہاں تھا گھومتے پھرتے, موٹر سائیکلوں پر ہڑبونگ کرتے پھرتے, ان سب چیزوں سے بھی محفوظ فرما. ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد